أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت آپ کے لیے کافی ہے اور مومنوں میں سے اس کے لیے بھی کافی ہے جو آپ کا تابع تام اور آپ سے مہدی لقب پایا ہوا ہے۔ مبین کلام اللہ حضرت میرا سید محمد جیون پوری مہدی موعود خلیفۃ اللہ خاتم ولایت مخید محمدیہ علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالی نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ یہ من خاص ہے اور اس سے مراد فقط تیری ذات ہے، نہ کہ تیرا غیر۔ اس آیت شریفہ کے ذریعے اللہ تعالی نے کفار کی جانب سے پہنچنے والی ایذا رسانیوں اور ان کے مکر و فریب کے ذریعے پہنچائی جانے والی دشواریوں کے سلسلے میں تسلی دیتے ہوئے حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے نبی، تیرے لیے اور تیرے تابع تام مہدی کے لیے اللہ کافی ہے، یعنی ہم تیری نبوت کے امور اور تیری ولایت کے احکام کو پورا کریں گے، اور ان کفار کی ایذا رسانیاں تم دونوں کو کوئی ضرر نہیں پہنچائیں گی۔ اس کے علاوہ اللہ جل شانہ کا ارشاد مبارک یہ بھی ہے کہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، الصف آیت نمبر 8۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو تو اپنے نور کا پورا کرنا ہے اگرچہ کافروں کو برا لگے۔ حضرت میاں عبد الغفور سجاوندی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تشریح کے بعد لکھا ہے کہ پس اس سے ظاہر ہے کہ نبی اور مہدی علیہم السلام تمام احوال میں برابر ہیں، اور صحیح وہی ہے جو حضرت مہدی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرمایا کہ یہ من خاص ہے، مہدی کے سوا کسی اور کو اس من کا مصداق بنانا درست نہیں، کیونکہ قرینہ اس کے اختصاص پر دلالت کرتا ہے۔ حشد آیات صفحہ 27۔ شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی ہوں یا اشرف علی تھانوی صاحب، ان صاحبین نے اس آیت شریفہ کے ترجمے میں من کو عام قرار دے کر یوں تحریر کیا ہے کہ اے پیغمبر، کافی ہے تجھ کو اللہ اور جنہوں نے پیروی کی ہے تیری مومنوں سے۔ واضح بات کہ من کا خاص ہونا اور اس سے ذات مہدی علیہ السلام مراد ہونا اس لیے بھی حق، درست اور صحیح ہے کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام تمام احوال میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہیں۔ چنانچہ مہدی علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات مروی ہیں ان میں سے ایک ارشاد نبوی یہ ہے، المہدی منی یقفو اثری ولا یخطی۔ ترجمہ، مہدی مجھ سے ہیں، وہ میرے قدم بقدم چلیں گے اور خطا نہیں کریں گے۔ فتوحات مکیہ جلد سوم باب 366 صفحہ 332۔ حدیث مذکورہ کی مکمل عبارت کے مطالعے سے یہ بات ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کیسے ہلاک ہوگی جبکہ میں امت کے شروع میں ہوں
اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اس کے آخر میں ہیں، اور مہدی میرے اہل بیت سے امت کے بیچ میں ہیں۔ یعنی مہدی جب 9ویں صدی ہجری میں مبعوث ہوگا تو وہ ملت اسلامیہ کو صحیح راستے پر لگائے گا اور ہلاک ہونے سے بچا لے گا۔ اس حدیث شریف یعنی المہدی منی یقفو اثری ولا یختی میں خاتم النبیین ختم المرسلین حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو وہ مہدی مجھ سے ہے، یعنی مجھ جیسا اور میرے ویسا ہی ہے۔ وہ کتاب اللہ یعنی قرآن پر اور میری روش پر یعنی میرے نقش قدم پر چلے گا، وہ کوئی خطا نہیں کرے گا۔ خدا تعالیٰ نے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر خطا و لغزش سے دور رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم عن الخطا بنایا، اسی طرح ولایت مصطفی کا حامل مہدی بھی ہر خطا و لغزش سے دور اور خدا کی طرف سے معصوم عن الخطا رہے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مہدی میرے نقش قدم پر چلے گا، خطا نہیں کرے گا، اور دعوت اللہ میں اس عصمت کا سوال اور مانگ اکثر بلکہ کل اولیاء اللہ نے کی ہے، اور یہ مہدی غصے میں آئے گا بھی تو خدا ہی کے لیے، برخلاف ان لوگوں کے جو اپنی خواہش نفسانی اور اغراض کی مخالفت پر غصے میں آتے ہیں۔ انصاف نامہ صفحہ 17۔ المہدی بنی یخفو اثری ولا یختی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ لا یختی یعنی خطا نہیں کرے گا سے مہدی کا معصوم عن الخطا ہونا بالکل ظاہر اور عیاں ہے۔ ایسی صورت میں وہ امامان دین جو فقہ کے ہوں یا شہادت کے ہوں یا مظلومیت کے ہوں یا کسی اور حیثیت کے امام کہے جاتے ہیں، تو وہ معصوم عن الخطا نہ ہونے کی وجہ مہدی کے رتبے کے برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، جنہیں امت مسلمہ کے تمام فرقے فقہ کے امام مانتے ہیں، یہ سبھی امام خطا اور لغزش سے محفوظ نہیں ہیں، اور نہ انہیں خدا تعالی کی طرف سے خطا سے عصمت عطا کیا جانا کہیں اور کسی بھی جگہ مذکور ہوا، اور نہ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات فرمائی ہے۔ ان حضرات کے محض امام مشہور ہو جانے کی وجہ سے امام آخر الزماں حضرت مہدی علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالی کی طرف سے امام بنا کر مبعوث کیے گئے ہیں، اور جس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں اشارتاً و کنایتاً ہوا ہے، اور جو بین خدا ہو سورہ ہود آیت نمبر 17، اور جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفۃ اللہ المہدی فرمایا ہو، ان سب ائمہ حضرات کے لیے حضرت مہدی علیہ السلام کے رتبے کو پہنچنا یا مہدی کے رتبے کے برابر ہونا ایک عام مسلمان بھی تسلیم نہیں کرتا۔ ان ائمہ فقہ کو اب اگر کوئی شخص اپنی ناسمجھی سے اللہ کے خلیفے موعود خدا و رسول مہدی موعود علیہ السلام کے ہم رتبہ اور ہم مقام کہتا یا سمجھتا ہے تو وہ بالکل حق کے خلاف کہتا ہے، اللہ اور رسول کے بیان کے خلاف کہتا ہے۔ اس کا ایسا عقیدہ دین حق کی بنیادی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ اس طرح گویا اس نے اللہ کے خلیفے اور معصوم عن الخطا ہستی کو ایک مجتہد کے درجے پر لا کھڑا کر کے توہین رسالت کا ارتکاب کیا ہے۔ یہ اس لیے کہ ائمہ فقہ کا معصوم عن الخطا ہونا
امت مسلمہ کے کسی فرقے کے پاس بھی قابل تسلیم نہیں ہے۔ فقہ کے یہ چاروں امام مجتہد کے درجے میں ہیں، یعنی ان کے بارے میں یہ مسلمہ بات ہے کہ المجتہد قد یخطی و یصیب، یعنی جو شخص مجتہد ہوتا ہے وہ کبھی کبھی خطا کرتا ہے اور کبھی کبھی ٹھیک بات کہتا ہے۔ مجتہد کے مقابلے میں مہدی علیہ السلام چونکہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے اور دافع ہلاکت امت محمدیہ بھی، اس لیے فقہ کے امام جو نہ تو اللہ کے خلیفہ ہیں اور نہ دافع ہلاکت امت محمدیہ، اسی لیے وہ سب مہدی کے ہم رتبہ نہیں ہیں۔ مہدی کی امامت کی شان اعظم حضرت شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالی عنہ کے اس بیان سے ظاہر ہے جو رسالہ بعض الآیات کے صفحے 3 پر یوں واضح انداز میں لکھی ہوئی ہے، والامامۃ لا يمكن بعد النبی الا اثنین وهما المہدی وعیسیٰ لأن الامامۃ لا تصح الا لمن يكون سبب النجاح لامته وینصر امته باقتدائه یعنی حضور نبی مکرم علیہ السلام کے بعد امامت ممکن نہیں ہے مگر صرف 2 ہی شخصوں کے لیے، اور وہ 2 شخص مہدی اور عیسیٰ ہیں، کیونکہ امامت اسی شخص کے لیے درست ہے جو اپنی امت کی نجات کا سبب ہو اور اس کی پیروی کی وجہ سے اس کی امت نجات پا سکے۔ بعض الآیات صفحے 3۔ اس بات سے ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کی امامت صرف 2 ہستیوں کو ہی حاصل ہو سکتی ہے، ایک مہدی کے لیے اور دوسرے عیسیٰ کے لیے۔ مہدی تو آ گئے اور عیسیٰ جو آنے والے ہیں، اور اب بس انہی کے نزول کا انتظار ہے۔ مہدی علیہ السلام کی شان لا یخطی، یعنی خطا سے وہ معصوم ہے، مسلمانوں کے تمام فرقوں کے پاس مسلمہ ہے، اور وہ دوسرے لوگ جو امام کہلوائے ان کے بارے میں کسی بھی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ خطا و لغزش سے پاک اور معصوم عن الخطا ہیں۔ جب امام مہدی علیہ السلام اللہ کے خلیفہ ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم چلنے والے اور کامل و اکمل طور پر اتباع کرنے والے ہیں، ان کی پیروی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے اور مسلمانوں کے لیے سبب نجات ہے، اور وہ دافع ہلاکت امت محمدیہ ہے، تو پھر وہ لوگ جو فقہ کے امام ہوں یا شہادت کے ہوں یا اور کسی بنیاد پر امام کہے جاتے ہوں، وہ کس طرح مہدی کے ہم رتبہ بن سکیں گے؟ ایسا عقیدہ رکھنا محض گمراہی ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص ایسا عقیدہ رکھتا ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ فی الفور تائب ہو جائے، ورنہ ڈر ہے کہ وہ تنقیص شان مہدی کے سبب کفر و ارتداد کے بھنور میں پھنس جائے اور پھر نکل نہ سکے۔ مہدی کی بعثت کی اہمیت کو ظاہر کرتے ہوئے خاتم النبیین ختم المرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث شریف میں یوں ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا ہرگز ختم نہ ہوگی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی میری اہل بیت سے ایک شخص کو پیدا نہ کر دے جو میرا ہم نام ہوگا اور اس کا باپ میرے باپ کے ہم نام ہوگا۔ چنانچہ اس حدیث نبوی کے عین مطابق آج سے تقریباً 563 برس پہلے مبعوث شدہ مہدی موعود علیہ السلام کا نام بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بالکل مطابق سید محمد تھا، اور آپ علیہ السلام کے والد کا نام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام کے مطابق عبداللہ ہی تھا۔ اس طرح یہ حدیث شریف بھی حضرت مہدی علیہ السلام پر پوری صادق آئی۔
اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مہدی میری نسل سے فاطمہ کی اولاد میں ہوگا، سنن ابی داؤد صفحہ 242۔ حضرت سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو بہو ہم صورت و ہم سیرت تو تھے ہی، اس کے ساتھ سلسلے نسب کے لحاظ سے آپ علیہ السلام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی پوری صادق آئی، کیونکہ حضرت مہدی علیہ السلام فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مہدی کسی بدعت کو بغیر دفع کیے اور کسی سنت کو بغیر قائم کیے نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچہ دنیا اسلام کے تمام مشہور تاریخ بیان کرنے والے مانتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے مبعوث ہونے کے بعد ہوا بھی ایسا ہی ہے۔ غیر مہدوی مشہور علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں اس بات کا کھلے طور پر اعتراف کیا ہے۔ ایسی ہی علامات و صفات رکھنے والی ہستی کے تعلق سے اس کے وسط امت میں مبعوث ہونے کی ضرورت کا بیان فرمانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ جب تم اس کے مبعوث ہونے کی خبر کو سن لو تو تم اس کے پاس جاؤ اور اس سے بیعت کر لو، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی موعود ہے۔ مہدی سے بیعت کر لینے کی تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمائی کہ اس کی پیروی سے امت کی ہلاکت دور ہونے والی تھی۔ ہر بگڑے ہوئے مسلمان کا اسلام درست، زندہ اور تازہ ہونے والا تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ، یعنی تمہیں اگر برف کے پہاڑوں پر سے بھی جانا پڑے تب بھی جاؤ اور مہدی سے بیعت کر لو۔ اور ایسے بیعت کرنے والوں کے تعلق سے فرمایا تھا کہ فَيَاتُوبَا لِمَنْ أَدْرَكَهُ، یعنی بڑی شادمانی ہے اس شخص کے لیے جس نے مہدی کو پا لیا ہو۔ وَكَانَ مِنْ أَنصَارِهِ، اور اس کی تصدیق کرنے والوں میں داخل اور شامل ہو گیا ہو۔ وَالْوَيْلُ لِكُلِّ مَنْ خَالَفَهُ، اور بڑی بدبختی ہے اس شخص کے لیے جو اس کا مخالف ہوا، وَخَالَفَ أَمْرُهُ، اور اس کے احکام کے خلاف کیا ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کے قبول کرنے اور مہدی کی تصدیق کرنے اور مہدی کی مخالفت و انکار کو اپنے ساتھ اقبال اور انکار سے مشابہت اور تعبیر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مہدی پر جو شخص ایمان لایا گویا وہ مجھ پر ایمان لایا، اور مہدی کا جس نے انکار کیا گویا اس نے میری ہدایات اور احکام کا انکار کیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا من آمن بہ فقد آمن بی، یعنی جو شخص مہدی پر ایمان لایا تو بلا شبہ وہ شخص مجھ پر ایمان لایا۔ ومن کفر بہ فقد کفر بی، اور جس نے مہدی کا انکار کیا دراصل اس نے میرا انکار کیا۔ حضرت ابو جعفر محمد بن علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے تو صاف صاف فرما دیا ہے کہ جس نے مہدی کی تصدیق و اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی، اور جس نے مہدی کی نافرمانی کی تو اس نے خدا کی نافرمانی کی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول اس طرح مرقوم ہے فمن اطاعہ فقد اطاع اللہ ومن عصاہ فقد عصى اللہ، المہدی الموعود صفحہ 53۔ اس سے صاف ظاہر ہوا کہ مہدی کی اطاعت ہی دراصل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی واضح اور صاف طور پر ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ
فقد اطاع اللہ، سورۃ النساء آیت نمبر 80۔ یعنی جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے فی الحقیقت اللہ کی اطاعت کی۔ پس اس قاعدے کے مطابق جس نے اللہ کے خلیفے نبی کی روش والے بین خدا معصوم عن الخطا مہدی کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی، اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی۔ چنانچہ کتب معتبرہ میں حضرت مہدی علیہ السلام کا ارشاد مبارک بھی ایسا ہی مروی ہے، فرمودہ اند انکار مہدی انکار محمد است، و انکار محمد انکار قرآن است، و انکار قرآن انکار خدا است۔ یعنی حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا مہدی کا انکار محمد کا انکار ہے، اور محمد کا انکار قرآن کا انکار ہے، اور قرآن کا انکار خدا کا انکار ہے۔ انصاف نامہ صفحہ 33۔ نیز یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مہدی کا انکار محمد کا انکار ہے، اور محمد کا انکار تمام پیغمبروں کا انکار ہے، اور تمام پیغمبروں کا انکار خدا کا انکار ہے۔ نیز یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مہدی کا انکار تمام انبیاء کے صحیفوں اور پیچھے نبیوں پر اتاری گئی کتابوں کا انکار ہے۔ انصاف نامہ صفحہ 33۔ ان تمام باتوں کے ساتھ ایک اہم بات بھی یہ پیش نظر رکھنی ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کو بلا واسطہ کے خدا تعالی کی جانب سے تعلیم ملتی تھی۔ چنانچہ امام آخر الزمان حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ علمت من اللہ بلا واسطۃ جدید اليوم، یعنی میں ہر روز تازہ علم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بغیر کسی واسطے کے دیا جاتا ہوں۔ اب غور کا مقام ہے کہ جو ہستی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں اللہ تعالی کی طرف سے امام یعنی امام آخر الزمان خلیفۃ اللہ، اور جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کے لیے کافی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو نور فرمایا اور اس کے اتمام کا وعدہ فرمایا۔ خاتم النبیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس کا نام مہدی ہے، اور مہدی میرا ہے، وہ بالکل مجھ جیسا اور روش کے لحاظ سے میرے نقش قدم پر چلے گا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دیکھو وہ بالکل خطا نہیں کرے گا، یعنی وہ دعوت الی البصیرت اور تعلیم احسان یا کسی بھی امر شرعی میں ہرگز خطا نہیں کرے گا، وہ معصوم عن الخطا ہوگا۔ اور اس ہستی کی امامت نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی جیسی ہوگی۔ اس کی پیروی کی وجہ اس کی امت نجات پائے گی اور امت مسلمہ ہلاکت سے بچ جائے گی۔ اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ اس کا نام میرے نام کے جیسا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام جیسا، اور وہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے ہوگا، اور وہ میری ہر سنت کو قائم کر کے رہے گا اور ہر بدعت کو میٹ کر رہے گا۔ وہ وسط امت میں مبعوث ہوگا۔ 9ویں صدی ہجری میں جو مجدد دین ہوگا وہی مہدی موعود ہے۔ جب یہ مہدی مبعوث ہو جائے تو تمہارا فرض ہے کہ جاؤ، خواہ تم کو برف پر سے چل کر جانا پڑے، اور اس سے بیعت کر لو، کیونکہ وہ مہدی اللہ کا خلیفہ ہے۔ جو بھی اس مہدی کو پالے گا وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو حقیقت یہ ہے کہ اس پر جو ایمان لایا وہ مجھ پر ایمان لایا، اور جس نے اس کا انکار کیا دراصل اس نے میرا انکار کیا۔ مہدی کی اطاعت دراصل رسول کی اطاعت ہے۔
اور مہدی کی نافرمانی دراصل رسول کی نافرمانی ہے، رسول کی نافرمانی دراصل خدا تعالی کی نافرمانی ہے۔ ایسے امام، ایسے خلیفۃ اللہ، ایسے تابع تام رسول اللہ، ایسے خدا سے ہر روز بلا واسطہ تعلیم حاصل کرنے والے، اور ایسے ہم نام، ہم صورت و ہم سیرت رسول، ہر سنت رسول کو قائم کرنے والے اور ہر بدعت کو مٹانے والے، رسول سے مہدی کا نام پائے ہوئے کا یہ ارشاد کمال درجے حق اور صحیح ہے کہ مہدی کا انکار محمد کا انکار ہے، محمد کا انکار قرآن کا انکار ہے، اور قرآن کا انکار خدا کا انکار ہے۔ پس معلوم ہوا کہ مہدی علیہ السلام چونکہ قرآن کے اشارے و کنائے کے بموجب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کے مطابق امام، خلیفۃ اللہ اور کامل و اکمل اتباع کرنے والے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مہدی پر ایمان لانا گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے برابر ہے، تو ثابت ہوا کہ مہدی کی بعثت ضروریات دین سے ہے، اور مہدی پر ایمان لانا موجب نجات ہے، اور مہدی پر ایمان لانا ہی قبولیت اسلام ہے۔ مہدی پر ایمان لانا گویا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید اور خدائے بزرگ و برتر پر ایمان لانا ہے۔ آپ علیہ السلام کی ذات کو ماننے والا ہی حقیقی مسلم، مصدق و مومن ہے۔ آپ علیہ السلام کو جھٹلانے والا خاتم النبیین، مخبر صادق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید اور خدائے واحد و لا شریک کو جھٹلانے والا ہے، لا ریب فیہ۔ الحمدللہ کہ خداوند قدوس کے فضل و کرم سے مہدی کے زمانے میں متلاشی حق لوگ تحقیق کے ساتھ، یا پھر بعض لوگ یؤمنون بالغیب کی عمدہ صفت کے ساتھ خدا کے بھیجے ہوئے حضرت سید محمد جیون پوری علیہ السلام کی مہدیت ماؤدہ پر ایمان لائے، اور اس امر حق کو عام تام کیے، جس کے نتیجے میں آج ہم سب بھی ایمان پر قائم، استوار اور مضبوط ہیں۔ الحمدللہ علی ذالک۔